اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، گزشتہ جمعے سے ہماری ملاقات اس صورت کے ساتھ ہے کہ جسے آپ نے ہر بڑے مجمع میں پڑھا، اپنے ماننے والوں کو سکھایا بھی، تربیت بھی کی، تعلیم بھی دی۔ مجمع عید کا ہوتا تو بھی، جمعے کا ہوتا تو بھی، اور صحیح مسلم میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے خطبے میں اس سورت کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے تھے اور قوم کی تربیت کرتے تھے۔ اس سے پہلے 18 آیات پہ مبنی، 2 رکوعوں پر مبنی ایک مدنی سورت ہے جس کو سورہ حجرات کہتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس سے پہلے 105 سورتیں اتر چکی تھیں اور اس کو 106 نمبر پہ اللہ نے اتارا۔ اس کے بعد سورہ کاف ہے جس کی 45 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ موجودہ ترتیب میں توقیفی اعتبار سے اس کا نمبر 50واں ہے، مگر جب اس کو اتارا تو اس سے پہلے 33 سورتیں اتر چکی تھیں اور 34ویں نمبر پہ اسے اتارا۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، وہ بھی مکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں 60 آیات، 3 رکوع ہمیں عطا کیے ہیں، اور اس سے پہلے 66 سورتیں اتر چکی تھیں اور 67ویں نمبر پہ مالک الملک نے اسے اتارا۔ یہ ترتیب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ لوح محفوظ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہاں قرآن ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لیکن جب اتارا جا رہا تھا کس چیپٹر کو پہلے پڑھایا، کس کو بعد میں پڑھایا، کس موقع پہ اتارا، یہ حکمت کا، وقت کے تقاضوں کا، ڈیمانڈ کا تعلق تھا، نہ کہ جیسے کفر اور الحاد نے کہا ہے کہ تمہارے قرآن میں بعد میں آنے والوں کی من مرضی ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ ترتیب نزولی بھی من جانب اللہ اور ترتیب توقیفی، موجودہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ تعین خود وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سورہ کاف، اس کی 30 آیتوں کا ہم مطالعہ کر چکے تھے کہ آپ خطبہ جمعہ میں، عیدین میں، بڑے بڑے مجمع میں اسے کس حساب سے پیش کرتے تھے اور کیوں کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے عظیم مسئلے جن کا تعلق عقیدے سے ہے، حقیقت سے ہے، موت سے ہے، موت کے بعد گلنے سڑنے سے ہے، معاد سے ہے، اور انسان کے اٹھائے جانے نشر سے، اکٹھے کیے جانے حشر سے ہے، اور وقت کے پیغمبر کی تکذیب، یہ ان لوگوں کا جو شیوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں اور دیگر بے شمار مسائل، آفاقی دلائل دے کے، حقائق بیان کر کے دنیا کے سامنے رکھا، اور اللہ نے اس پہ سب سے بڑا شاہد اور دلیل خود قرآن مجید کو بنایا ہے کہ یہ میری صفت، یہ میری کلام موجود ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے اس کی تردید کر کے دیکھو، اس کو جھٹلا کے دیکھو، اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، اگر نہیں تو پھر ہم جو دلائل دے رہے ہیں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور سچے ہونے کے باوجود ومن اصدق من اللہ قیلا، رب سے بڑھ کے بات میں کوئی سچا نہیں ہے، پھر ہم بطور قسم اس کتاب کو شہادتاً پیش کر رہے ہیں اور حلفیہ کہہ رہے ہیں، تو پھر تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ اور اس میں اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کی قسم اٹھانے کے بعد 100 چیزیں جواب قسم میں بیان کی ہیں۔ ان میں سے لگ بھگ 60 چیزوں کا ذکر ہم کر چکے تھے۔ میں اشارے میں، اختصار میں، خلاصے کے طور پہ اسے ابتدا میں رکھوں گا تاکہ سورت کی تکمیل ہو، جو احباب نہیں تھے انہیں بھی پتہ ہو، اور اس کے بعد جو باقی بچا تھا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ مالک الملک نے کہا قاف والقرآن المجید، بزرگی والے قرآن کی قسم۔ یہ قسم کے بعد جو جواب قسم ہے
اللہ تعالیٰ نے ان آنے والے اگلے مضامین میں بیان کیا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، تمہارا تعجب باطل ہے کہ ہم بشر میں سے کسی کو نبوت دے دیتے ہیں، ہم نبوت فرشتوں کو نہیں دیتے، یہ رسالت، یہ نبوت بشر میں سے ہے، اور تم نے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، جب ہم نے ان کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہے تو تم شک میں پڑ گئے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بات بڑی عجیب ہے، ھذا شیء عجیب۔ تو ہم حلفاً قرآن کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ عجیب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہمارا انتخاب اور ہمارا اصطفیٰ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، ان کا شک مٹایا قرآن کی قسم اٹھا کے کہ تم جو کہتے ہو اذا متنا وکنا ترابا، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تمہارے نزدیک یہ لوٹنا بہت بعید از قیاس ہے۔ ہم حلفاً کہتے ہیں قرآن کی قسم کہ یہ برحق ہے اور ہوگا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، تمہارے ذہن میں یہی شک ہے؟ ایک آدمی مرا مٹی میں دفنا دیا گیا، اس کے بال اڑ گئے، کھوپڑی سے الگ ہو گئے، بھیجا معلوم نہیں کدھر چلا گیا، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، چہرہ، اس کی جلد، ایک ایک ہڈی ہڈی کا جوڑ اور سب کچھ جو ہے وہ مٹی کھا گئی، تو کیا یہ دوبارہ سے لوٹایا کیسے جائے گا، اکٹھا کیسے کیا جائے گا؟ اللہ قرآن کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں والقرآن المجید قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہر بندے میں سے، ہر انسان میں سے مرنے کے بعد پاؤں کے ناخنوں سے سر کے بالوں تلک کون سی چیز کہاں گئی ہے، کتنی مقدار میں، کہاں مٹی میں ملی ہے، ہمارے پاس سب کچھ کتاب محفوظ کے اندر، لوح محفوظ کے اندر، وعندنا کتاب حفیظ، سب ریکارڈ موجود ہے، ہم اس ریکارڈ کے مطابق اس کو لائیں گے، ہم نے پہلے بھی بنایا تھا، ہم اب بھی لے کر کے آئیں گے، لہٰذا شکوک مٹائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قسماً ان کی حقیقت بیان کی کہ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، یہ معاد کا حق، رسالت کا حق، موت کا حق بیان کرنے کے لیے جب پیغام حق لے کے پیمبر آئے تو انہوں نے واضح طور پہ تکذیب کر دی، فہم فی امر مریج، اور یہ بڑی سرکشی میں تھے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ ہم کر چکے ہیں، مجھے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، اللہ نے آفاقی دلیل میں آسمانوں کو ذکر کیا کہ اگر ہم یہ اتنے بڑے بڑے ہیوی اور ہیوج قسم کے بڑے کمال اور لاجواب جو انسانوں کے بس کی بات نہیں، انہیں بنا بھی سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا، اور نظام شمسی، سورج چاند ستاروں سے پاور دے کے سجا بھی سکتے ہیں، وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اور یہ سارا بغیر کسی جوڑ کے ہے، بغیر کسی سوراخ کے ہے، بغیر کسی کٹ کے ہے۔ اس پہ تفصیل آ چکی، اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے کام کر سکتا ہے انسان، تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، یہ ذرا دیکھو، اپنے اوپر دیکھتے نہیں۔ دلائل دینے کے بعد اللہ پھر کہتے ہیں والارض مددناہا، گردن میں سریا ہے تو نیچے دیکھ، ہم نے زمین کیسے بچھائی، وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِي، ہم نے اس میں پہاڑوں کے میخ اور کیل کیسے گاڑے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پہاڑوں میں خزانے معدنیات وہ اپنی جگہ، اور ہم نے اس زمین کے اندر کس قدر سرسبز و شاداب جوڑے وہ پیدا کیے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھیے۔ تبصرۃ وذکریٰ، قرآن کی قسم اگر ان چیزوں پہ غور کرنے لگو گے، تبصرہ، تمہاری بینائی بھی بڑھ جائے گی، اور اس کے ساتھ وذکریٰ، تمہاری دانائی بھی بڑھ جائے گی۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بندہ ہو، بندہ بن کے آئے، منیب، اپنی سوچ سے لوٹ کے آئے۔ مالک الملک اس کے بعد جس چیز کا بیان کرتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، انکار کرنے والوں دیکھو، آسمان سے مبارک پانی اتارا، بارش اتاری، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اس سے باغات جو ہیں وہ اگائے، وَحَبَّ الْحَصِیدِ، تازے پھل فروٹ کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے فصلیں اور گندم اور غلے وہ تمہارے لیے اگائے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِیدٌ، بلند و بالا فضاؤں اور ہواؤں میں کھجور کے تنے لے جا کے
وہاں تمہارے لیے خوراک اور گوشے اور پاور پیدا کر کے ان میں میٹھا رکھا. رزقن للعباد، ہم بندوں کو یوں طاقت، قوت اور رزق دے سکتے ہیں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، مری ہوئی زمین کو اس پانی سے زندہ کر کے اتنا کچھ لا سکتے ہیں. کذالک الخروج، جب تم مرو گے تو تمہیں دوبارہ سے ایسے ہی ہم نکالیں گے اور زندہ کریں گے. قرآن کی قسم. یہ قسمیں بیان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ذکر کیا ان میں اللہ نے تاریخ اور ہسٹری بھی رکھی. اکڑو مت، تم سے پہلی قومیں آئیں اکڑی. اللہ نے کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح کا ذکر کیا. آئے، پانی بڑا، سرکشی بڑی، ہم نے مارا، مٹا ڈالا. وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، کنویں کھود کے، کھائیاں کھود کے، آگ کے انگارے بھر کے ظلم کرتے ہوئے مومنوں مسلمانوں کو مارتے رہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. جرم اتنا تھا کہ وہ حق کو مان چکے تھے، انہوں نے ظلم کیے. آج کہاں ہیں ان کے کنویں، کہاں ہیں ان کی وہ کھائیاں، کہاں ہیں وہ آگ اور کوئلے. لیکن ہمارا حق قائم اور دائم ہے. اس کے بعد وہ سمود، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. وہ عاد، قوم عاد نے جناب ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کیا. وہ فرعون، انہوں نے موسیٰ و ہارون کو جو ہے وہ جھٹلایا. وہ اخوان لوط، لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے بھائیوں نے جناب لوط کی شریعت کو نہیں مانا. وہ اصحاب الایکہ، جنگل والوں نے قوم شعیب کو جھٹلایا. وہ قوم تبا، اور قوم سبا نے اس دور کے انبیاء کو جناب سلیمان علیہ السلام کی شریعت کو رد کیا. کل کذب الرسل فحق وعید. قرآن کی قسم یہ ساری قومیں جھٹلا کے سرکشی پہ اتری، ہم نے ان کو رگڑا اور انجام پہ پہنچایا، اور جو حق تھا وہ ان پہ وعید بن کے ٹوٹا. اور جب ٹوٹا تو پھر آج ان کا دنیا میں نشان نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول. یہ سورہ کاف ہے. قرآن کی قسم، بار بار جواب قسم آ رہا ہے. لوگوں سنو کہ ہم تھک گئے تھے یہ بنا کے، یہ جو اتنا کچھ بنایا ہے ہم یہ بنا کے تھکے؟ اگر نہیں تھکے تو پھر سوچو بل ہم فی لبس من خلق جدید. اسی پیمانے پہ، اسی نقشے پہ دوبارہ اٹھانا مشکل نہیں ہے، پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے. جب ہم پہلے بدیع السماوات ہیں، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی احتیاج کے، ہم اپنی طاقتوں قوتوں سے الا یعلم من خلق وهو اللطیف خبیر، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بھی باریک ترین بنا کے، چلا کے، اٹھا کے، کھلا کے، پلا کے دنیا میں لا سکتے ہیں. تو اسی کو مار کے دوبارہ ہم اسی پیمانے پہ پھر نہیں اٹھا سکتے، تعمیر جدید نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں لوگوں سنو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. اب انسان اپنی حقیقت سن، تجھے ہم نے بنایا، نظام ہمارے، ٹیکنالوجی ہماری، تیرا انجر پنجر ہمارا، باڈی دی ہوئی ہماری، ہڈیوں کے بڑے کھڑے کیے ہوئے پلر ہمارے، دیے ہوئے جوڑ ہمارے، ان کے اندر چلایا ہوا خون اور وین اور وریدیں شریانیں ہماری، دماغ کا سسٹم ہمارا، اعضائے رئیسہ ہم نے دیے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. تو کیا سمجھتا ہے اس کے اندر اٹھنے والے خیال کی لہر کو بھی ہم جانتے ہیں کہ تیرے من میں چل کیا رہا ہے؟ جب ہم اتنا جانتے ہیں، اور آگے سنیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. زندہ قریب رب کو چھوڑ کے دور اور بعید سے امید رکھنے والے اور یہ کہنے والے کہ کون اٹھائے گا، نہیں کسی میں طاقت. تو آج سن، ہم تیرے دماغ سے آرڈر پاس کر کے، تیرے خون میں سے دوڑا کے، دونوں طرف اس ورید سے جو یہاں سے لے کے یہاں تلک چلنے والی تیری شاہ رگ ہے، ادھر سے کٹ جائے تو تیری موت، ادھر سے کٹے تو تیری موت، ہم نے یہاں پہ اپنے نگران بٹھائے ہوئے ہیں. اور یاد رکھ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، پورے پہرے پہ ہے. جو گزرتا ہے تیری سوچ ہمیں وہ بھی پتا، جو ایکشن کے طور پہ واپس جواب آتا ہے ہمیں وہ بھی پتا، جو اس کے ری ایکشن میں تو کرتا ہے ہمیں وہ بھی پتا. ہم سب جانتے ہیں، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، علم رکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کبھی کسی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے قاری صاحب کو دیکھیے گا رگیں پھول رہی ہوتی ہیں دونوں سائڈ سے. یہ شاہ رگ، یہ پھولنے والی رگ.
غصے میں آ کے بولنے والی رگ، ضد اور انا میں گفتار کرنے والی رگ، تیری ان رگوں سے جو گزرتا ہے وہ بھی جانے، اور جب پھولتا ہے تیرے پھیپھڑوں میں ہوا جا کے واپس لوٹا کے گلے میں لا کے تالو کے اندر اس کو گھما کے زبان کے گھماٹو دے کے دانتوں کی پکڑ اور جکڑ دے کے حرف پہ حرف چڑھا کے الفاظ کی ترکیب بنا کے جب جملے تیرے منہ سے نکلتے ہیں، سوچ کوئی لفظ نکلتا بعد میں ہے، سنبھالنے والے پہلے ہوتے ہیں، جن کو تو گرا دیتا ہے، ہوا میں اڑا دیتا ہے، ہم تیرے ان لفظوں کو بھی سنبھال لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سائنس ابھی سوچ رہی ہے، فضا کی لہروں میں نکلے ہوئے لفظ، بولے گئے حروف، کہے گئے جملے، اس کی ریکارڈنگ کر کے پتہ کیا جا سکتا ہے کون کیا ہے۔ تو ابھی پلان کر، تیرے رب نے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے، چلا رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی تلخیاں، ساری دنیا ایک سائیڈ پہ، بچانے والے حکیم بھی، طبیب بھی، ڈاکٹر بھی، لیکن ایمرجنسیوں کے باوجود، بھاگتی ہوئی 1122 کے باوجود تیرے پاس بیٹھے ہوئے، پکڑے ہوئے، بڑی بڑی جدید مشینری لگی ہوئی، لیکن موت کی سکرات کی کیفیت کوئی نہیں بتا سکتا۔ تیری حالت کیا ہو رہی ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں، ہمیں علم ہے۔ اور سنیے، ذالک ما کنت منہ تحید، جتنے تو نے باتیں کی ہیں، جتنے عقیدے بنائے ہیں، جتنا پرچار کیا ہے، جتنی ضد کی ہے، جتنی انا پہ اناد پہ اترا ہے، جتنی مخالفتیں کی ہیں، اور جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں، بدکتا تھا نا ایسے نہیں ہوگا، لے یہ ہو گیا ہے، اسی سے ڈرتا تھا، یہ تیرے سامنے ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں قرآن کی قسم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دیا گیا ہے، سور پھونک دیا گیا ہے۔ قرآن کا انداز دیکھیے، سور پھونک دیا گیا ہے، مان لو کہ پھونک دیا گیا ہے۔ اور ہم نے پچھلی ملاقات میں کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی پاورفل چیز ونڈ پاور ہے، ہواؤں کی پاور۔ ایک فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت رکھی ہے مالک نے کہ پورے زمین کا سسٹم تہس نہس، سیارے جھڑیں، آسمان لپٹنے لگیں، پہاڑ روئی روئی بن کے اڑنے لگیں، انسان بے وزن ہو کے پتنگے بن جائیں۔ ایک پھونک جو ہے پوری دنیا کے اوپر موت واقع کر دے، اتنی طاقت ہے اس ہوا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سور پھونک دیا گیا ہے، ذالک یوم الوعید، یہ جو ہم نے وعید کہی تھی، ڈراوا دیا تھا، یہ حقیقی ڈراوا ہے، یہ صرف بات نہیں ہے۔ اور سنیے، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، قرآن اختصار کرتے ہوئے کہتا ہے آئیے اب جب یہ دوسری پھونک اور سور مارا گیا، یہ قبروں سے نکلے، قبریں پھٹی، بوسرت القبور ہو گیا، اور زمین کے اندر جو ہے وہ سب نکال رہی ہے، ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے، ایک ہانک رہا ہے سائق و شہید، دوسرا اس کا ریکارڈ لے کے ساتھ ہے۔ ایک نے پکڑا جکڑا ہوا ہے، دوسرا ریکارڈ لے کے ساتھ ہے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے پہلے تو کہتا تھا میرا کوئی ریکارڈ نہیں بچا، میں نے فائلیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، میں نے اس کو جو ہے وہ بالکل ریموو کر دیا ہے، میں نے اس پہ سیاہی پھیر دی ہے، میں نے آگ لگا کے ریکارڈ پھاڑ دیا ہے، میں نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے کنڈیاں لگا کے، یہ غلطی، یہ جرم، یہ تم ماننے کو تیار نہیں تھا، تیری آنکھیں بند تھی، آ پھر دیکھ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آجا، آج تیری آنکھوں کے ڈیلے پتھرا کیوں گئے ہیں، لوہے کی طرح مضبوط، ٹنا ٹن دیکھ۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ جو فائل لے کے ریکارڈ لے کے کھڑا ہے نا، یہ فرشتہ کہے گا اللہ یہ ہے اس کا ریکارڈ، یہ کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن اس نے کیا بولا، کیا کیا، کیا عقیدہ، کیا سوچ، کیا فکر، کیا نظر، کیا رویہ، کیا گفتار، کیا کردار رہا، اللہ یہ سب حاضر ہے۔ اور پھر جب فیصلے ہوں گے اللہ حکم دیں گے القیا فی جہنم کل کفار عنید، ان میں سے جتنے منکر، جتنے ٹھکرانے والے، جتنے سرکش، جتنے باغی، جتنے ضدی، مناع للخیر، حق کو، خیر کو، شریعت کو روکنے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے، معتدن،
زیادتیاں کرنے والے، مریب، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں، ان کو پھینکو جہنم میں۔ یہ کون ہے؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، شرک کرنے والے، رب کے ساتھ اپنے نفس کو، غیروں کو، طاقت کو، قوت کو، پاور کو، ٹیکنالوجی کو، دنیا کو، کوئی سورج کو، کوئی پہاڑوں کو، کوئی چاند ستاروں کو الہ بنا کر کے گھومنے پھرنے والے۔ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، جہنم میں ڈال کے عذاب کو اور بڑھا دیا جائے۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، جب اندر کا نفس اور یار ساتھ پھنسا، جو اندر آ کے مشورے دیتا تھا، جو مختلف شکوک و شبہات ڈالتا تھا، جو نفس کے اندر ایک نئی روح ڈالتا تھا، پتا تھا جرم ہے، پھر کہتا تھا یار کر لے۔ یہ والا یار، باپ روک رہا تھا، یہ کہتا تھا کر لے، عالم روک رہا تھا، قرآن روک رہا تھا، حدیث پاک روک رہی تھی، محبوب منع کر رہے تھے، مگر یہ اس کے اندر کا نفس، اس کا یار، اس کا قرین، اس کا ہمزاد، اس کا سایہ، یہ اس کو کہتا رہا کر لے، یہ مانتا رہا۔ آج جب پکڑے گئے تو یہ ہینڈز اپ ہو کے کھڑا ہو کے سائیڈ پہ ہو گیا، ہاتھ جھاڑ کے ربنا ما اطغیتہ، اللہ میرا جرم نہیں ہے، میں نے نہیں اس کو بہکایا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی برا تھا، یہ خود ہی غلط تھا، یہ تھا ہی ایسے، اس کی نیچر ایسے تھی۔ اللہ کہیں گے قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، قرآن کی قسم وہ موقع ہوگا جب ہم دھتکار کے کہہ دیں گے آج لڑنے کا موقع نہیں ہے، پہلے وعید بتا دی گئی تھی، ما یبدل القول لدی، قرآن کی قسم تم سوچتے ہو کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی اور آ کے تیری قسمت کو، تیرے مقدر کو بدل کر کے رکھ کر کے جہنم سے نکال کے جنت میں بھجوا دے گا؟ مجھے اس قرآن کی قسم، میں نے جو بات کہہ دی ہے میری باتیں بدلہ نہیں کرتی، میرے قول اٹل ہیں، میری بات پختہ ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت، مجرموں سے بھر بھر کے آپ سن چکے ہیں، صحیح البخاری، اللہ جناب آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، آدم جہنم کا لقمہ تیار کرو، اور وہ کہیں گے اللہ جی جہنم کا لقمہ کیا ہے؟ کہا جائے گا اپنی اولاد اور نسل میں سے 999 جہنم کے لیے، ایک جنت کے لیے۔ یہ بات سن کے جتنے جوان ہیں بوڑھے ہو جائیں گے، جنہوں نے کچھ اٹھایا ہوگا وزن گرا دیں گی، حاملات کے حمل گر جائیں گے، جوان بوڑھے اور لوگ جو ہے وہ تکلیف میں، نشے کی حالت میں، ان پہ غشیاں طاری ہو جائیں گی۔ وہ نشے میں نہیں ہیں لیکن عذاب ہی اتنا سخت ہوگا جب جہنم کو ڈال ڈال کے اس ریشوں سے بھر بھر کے اللہ پھر ایک بار پوچھیں گے، اور ہم کہیں گے کیا کہ جہنم یوم نقول لجہنم حل امتلأت، کچھ بنے ہی پیٹ پوٹ پریا کہ نہیں پریا، وتقول حل من مزید، وگرنہ اکثر مہمان نوازی میں مہمان کہہ دیتا ہے، بندہ پوچھے جی اور کچھ چاہیے، کہتے بہت کچھ ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج جہنم کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی نہیں نماز جنازہ میں کہا جاتا اللہ یہ ہمارا بندہ ہے، تیرے پاس مہمان آیا ہے، اس کی اچھی مہمان نوازی فرمانا، اچھی مہمان نوازی، یہ ہو رہی ہے مہمان نوازی۔ ہاں پیٹ بھرا، کچھ بنا، حوصلہ ہوا، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، کہے گی نہیں اللہ ابھی اور دے، ابھی اور دے۔ یہ منظر کھینچنے کے بعد اللہ رب العزت نے متبادل ماننے والوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک قرآن کی قسمیں جواب قسم، نامراد نہ ماننے والے ان پہ دلائل، اور اب اللہ تعالی ماننے والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، متقیوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ آگے جو 4-5 خوبیاں آ رہی ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نہیں کہیں گے کہ تم چل کے جنت کی طرف چلے جاؤ، جنت کو بلایا جائے گا، لایا جائے گا، اور اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ آپ کو بس پاؤں اندر رکھنا ہے، انٹری لینی ہے۔ مثال اگر یاد کرنی ہو، کبھی ہم ایئرپورٹ اترتے تھے تو فلائٹ سے جب نیچے اترتے، کبھی پیدل لے کے جاتے، کبھی بسیں لگی ہوئی ہوتی، گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی، ان پہ بیٹھتے آگے جاتے۔ لیکن آج کل آپ ایئرپورٹوں پہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کے فلائٹ رکتی ہے وہاں پہ جو بنے ہوئے ونگ ہیں، جو گلیاں ہیں، وہ جو راستے ہیں، وہ خود چل کر کے ہائیڈرالک سسٹم سے آ کر کے فلائٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، گیٹ کھلتا ہے، بس قدم رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ یوں جنت کو چلا کر کے لائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم،
اللہ ان میں سے کر دے۔ الہ العالمین، یہ ہے جمعہ پڑھایا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ۔ 60 جواب قسم ہو چکے، آج جنت کو متقیوں کے لیے چلا کے لایا جا رہا، اور اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ذرا سا بھی کوئی دوری نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ غیر بعید ھذا ما توعدون، یہ ہے جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ دیکھو ان کو بھی کہا یہ ہے جو تم جھٹلاتے تھے اور ہم نے وعید بھیجی تھی، اور مومنوں کو کہا جا رہا ہے قرآن کی قسم یہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ ھذا ما توعدون لکل اواب، ہر متقی کو، لکل اواب، ہر بندے کو جو توبہ کر لے، تواب کی طرف لوٹ آئے، اواب بن جائے، اوابین، اکڑ کے نہیں رہے، حفیظ، پاسداری کرے، حفاظت کرے، شریعت کے اصولوں کی، قاعدوں کی، ضابطوں کی نگہداشت کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب، سامنے تو سب ڈرتے ہیں، تنہائی میں ڈرے تو مزہ تب ہے۔ تنہائی میں ڈرنے والوں تم بھی آ جاؤ، توبہ کرنے والوں تم بھی آ جاؤ، میرے یورپ میں رہ کے میرے قوانین کا پاس کرنے والوں تم بھی آ جاؤ۔ مسجدوں میں آ کے تو سارے وضو کر کے شاید نیک ہو ہی جاتے ہیں، مزہ تب ہے کہ شراب خانہ ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، اور پھر وہاں قرآن کی آیت کا پاس ہو، حضرات مفت بھی ہو، وافر بھی ہو، اور پھر بندہ رکے، آؤ آؤ یہ تمہارے لیے ہے، تم مجھ سے ڈرتے رہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، تمہارا دل لوہے والا نہیں بنا تھا، پتھر نہیں بنا تھا، بلکہ نرم مزاج، مکھن مزاج، گھل مل جانے والا، پگھل جانے والا، لوٹ آنے والا، مان لینے والا، تسلیم کرنے والا۔ ادخلوها بسلام، یہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، تمہارے لیے منگوائی ہے۔ پڑھو بسم اللہ، کہو السلام علیکم، لو نام رب کا، اور سیفٹی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پتہ کرو کتنے لوگ تمہیں مارنے آئے تھے، کتنے ٹکڑے کرنے آئے تھے، کتنے کہتے تھے نسلیں مٹا دیں گے، کتنے کہتے تھے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آج ڈھونڈو وہ ملتے ہیں، ہم نے تمہیں سلامت بنا کے، اٹھا کے، چلا کے، لا کے، حساب و کتاب سجا کے، عمل نامے دائیں بائیں ہاتھ میں دے کے، تمہارے دشمنوں کو رگڑ کر کے، پکڑ کر کے، جکڑ کر کے، پھٹکار کر کے، دھتکار کر کے، جہنم میں اتار کر کے، ہم نے تمہارے لیے اپنی جنتوں کو پاس بلا کے مہمان نوازیاں۔ ان کو کیا کہا؟ ان کو پکڑو جکڑو، 70 ہاتھ لمبی سلاخ جہنم کی ان کے پیچھے سے دے کے، منہ سے نکال کے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، ان کو چلا کے، بھگا کے، مار کے اوندے منہ پھینکو۔ اور مومنوں کو کیا کہا؟ قرآن کی قسم جنت تو چل کے آ، تم اندر قدم رکھو، ادخلوہا، آؤ نا ذرا اندر، آؤ نا بسم اللہ، ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن ہمیشگی کا دن، دائمی دن، ابدی دن، سدا بہار دن، لاجواب دن، یہ ہے وہ دن۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اور یہ جنت کیسی ہے؟ جنت کیسی ہے؟ ہم نے ایک جمعے میں رمضان میں ذکر کیا تھا، کافی سارے لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، سوال آتے ہیں، اور میں نے نیٹ پہ بھی کئی دفعہ یہ دیکھا، جس سے پوچھا جا رہا ہے، مفتی صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ بیچارے چپ ہو جاتے ہیں کہ جناب مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ لہم ما یشاؤون فیہا، جنت میں پہنچنے والی بن جاؤ، پہنچنے والے بن جاؤ، جو من چاہے گا، جو دل چاہے گا، جو خواہش ہوگی، جو سوچ بن سکتی ہے، وہ چیز وہاں میسر ہوگی۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور وافر ہوگی، زیادہ ہوگی، اس سے بڑھ کے بھی ہوگی، تمہاری سوچوں سے بہت آگے تلک جنت کے اندر ایسی ٹیکنالوجی رکھ دی گئی ہے۔ ابھی تیرے من میں دھیان آ رہا ہوگا، آئے گا بعد میں، چیز تیار ہو کے پہلے تیرے پاس پہنچ جائے گی۔ مرد عورت کو چاہ رہا ہے تو حاضر، عورت مرد کو چاہ رہی ہے تو حاضر، کوئی تصور ہے تو حاضر، کوئی تخلیق چاہیے تو حاضر، کوئی آپ کے ذہن میں امیج بنا ہے تو حاضر، زمین پہ کسی کو آئیڈیل بنایا تھا کہ جنت میں جا کے لوں گی تو حاضر، مرد نے چاہا تھا تو حاضر۔ تو سوچ جو سوچ سکتی ہے، اور تو سوچ مرد جو سوچ سکتا ہے، ہم تمہیں دیں گے لہم ما یشاؤون فیہا، یہ ہمارا وعدہ رہا۔ والقرآن المجید، ہم قرآن کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا۔ پھر انسان کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بنائیے اپنا آئیڈیل، بنائیے اپنی سوچ، جو چاہیے ذہن میں رکھیے، دماغ میں رکھیے۔ دنیا میں جو چاہا جائے وہ مل جائے ضروری تو نہیں، اور جو چاہنے کے باوجود مل جائے بعد میں تکلیف دے، محبت کی شادی بعد میں نفرت میں بدل سکتی ہے۔ یہاں بڑی چیزیں خریدی گئیں،
بڑی چاہت کے ساتھ نئے ماڈل لیے گئے، اچھے نہیں لگے بیچ دیے گئے، ہاؤسنگ سوسائٹی میں زمین خریدی گئی مگر اچھی نہیں لگی تو بدل لی گئی، بڑے بڑے محل بنائے گئے مگر وہاں رہنا نصیب نہ ہوا، رہے تو وہاں پابندیاں لگی، مسائل بنے، چھوڑ کے جانا پڑا۔ تیرا رب کہتا ہے کہ نہیں، ہم تیرے لیے جو تیار کر کے بیٹھے ہیں، لہم ما یشاؤون فیہا، تیری مشیتیں اور تشتہی، یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا، جو من میں شہوت آئے گی، اشتہا آئے گا لذت کے ساتھ، جیسے بھوک لگی ہو تو روٹی کی نہیں انسان کو ہونے لگتی، تندور کے پاس سے گزرے ہیں تو خالی روٹی کی خوشبو آئی، منہ میں پانی آ گیا، ہر وہ چیز جس سے تیرے منہ میں پانی آئے گا تم مانگے گا، اسی وقت تیرے منہ کے سامنے لا کے، وجود کے سامنے لا کے، بنا کر کے فوری۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب 15 منٹ آپ نے آرڈر دیا ہے، 20 منٹ ویٹ کرو، نو لیٹ نو ویٹ۔ آئیے اللہ نے جنتوں کے تذکرے کر کے اب مالک فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا۔ کچھ کا ذکر اللہ نے آیت نمبر اسی صورت کی 12-13 میں کیا، 11-12-13 میں، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کتنے پہلے آئے تھے، تاریخ پڑھ لو۔ او جنتوں کا ذکر ہم نے کر دیا، جہنم کا ذکر ہم نے کر دیا، سورہ کاف ہے، میرے پیغمبر کا خطمہ ہے، بڑے بڑے مجمع ہیں، 1.25 لاکھ لوگ ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، حضرات میدان عید الفطر بھرا ہوا ہے، میدان عید الاضحیٰ بھرا ہوا ہے، بڑے بڑے مجموع میں میرے محبوب نے دل ہلا کے رکھ دیے، تربیتیں فرما کے رکھ دی، اللہ کی حقانیت صداقت کو بیان کر کے رکھ دیا، قرآن کی قسمیں اور شواہد اور دلائل آفاقی اور کونی، جسمی اور جانی، روحانی بیان کر کے رکھ دیے۔ اللہ پھر ایک دفعہ جھٹکا دیتے ہیں، تاریخ ہوتی ہی یاد کرنے کے لیے ہے، تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے، کیوں قوموں کی بہاروں کا منظر وقف خزاں ہو جاتا ہے۔ یہ بہاریں خزاؤں میں کیوں بدلتی ہیں؟ ہم نے ان کو طاقت بھی دی، زمین بھی دی، جرت بھی دی، فوج بھی دی، سپاہ بھی دی، ہمت بھی دی، اسلحہ بھی دیا، مسلح بھی کیا، جوان بھی بنائے، جوانی بھی دی، کڑچھ بھی بنایا، قد کاٹ بھی دیے، لمبے لمبے جو ہے وہ ماشاءاللہ گردنیں اور سر عطا کیے، کھجوروں کے برابر ان کے قد کاٹ تھے، اور پھر ہم نے ڈولے دیے، چوڑے چکلے سینے دیے، وجود اور طاقت اور قوت سے نوازا، لیکن جب وہ ہماری ہی طاقت کا استعمال ہمارے ہی خلاف کرنے لگے، ہم نے ڈھیل بھی دی، مہلت بھی دی، موقع بھی دیا، پیمبر بھی بھیجے، نصیحت بھی اتاری، اور ان کو یہ بھی کہا کہ نرم لب و لہجے میں بات کرنا، شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے، لیکن جب انہیں بات سمجھ نہ آئی تو ہم نے ان سے پہلے کتنے لوگوں کو، کتنی قوموں کو، کتنی نسلوں کو اٹھایا، مارا، بگاڑا۔ ہم اشد منہم بطشا، تم سے پہلے لوگ تم سے طاقت میں، پکڑ میں زیادہ سخت ہے۔ حضرات جتنی سزائیں آج سوچی جا سکتی ہیں، جتنی مخالفتیں آج تصور میں لائی جا سکتی ہیں، قرآن کہتا ہے وہ سب تم سے پہلے ہو چکی ہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں استعمال کی، جب ہماری پکڑ آئی وَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، دوڑے۔ میں کل پرسوں سن رہا تھا، کچھ لوگ وطن عزیز سے دوڑنے لگے، ECL میں نام تھا، ایئرپورٹ پہ جانے لگے تو یاروں نے پکڑ کے واپس کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے ایسے ایسے رستے بنائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا تو بھاگ جائیں گے۔ اللہ آپ کو مدینہ لے کے جائے، آپ وہاں پہ کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ دیکھیے گا، وہ قلعہ اس کے آثار آج بھی ہیں، قلعے کے ساتھ متصل کنواں بنا ہوا ہے۔ ایسے ایسے راستے قلعے میں تھے کہ اگر دشمن کسی بھی راستے سے آئے تو پانی اندر کھاتے سے، باہر نکلے بغیر پانی اندر سے لے لیا جائے، اور اتنے راستے بنے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے حملہ آور ہو تو دوسری طرف، دوسری سے ہو تو تیسری طرف۔ ایک چوہا ہے یربوع، یہ نفق کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے، اور منافق کا لفظ بھی اسی سے، جو اپنے لیے کئی راستے رکھتا ہے، کئی راہیں رکھتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صحرا میں بالخصوص جنگلوں میں جب اسے ڈر ہو کہ میرا دشمن، بلکہ یہ بناتا گھر ہی ایسے بناتا ہے، سینٹر میں جا کے ایک بڑا مین ایریا اس کا حال ہوتا ہے بہت بڑا، جہاں اس نے رہائش کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اس نے 6، 5 یا 4 راستے بنائے ہوتے ہیں، جتنا زیادہ ذہین ہوتا ہے اتنے بڑے راستے بنا کے رکھتا ہے۔ کم از کم ہم نے اس کے 4 راستے دیکھے ہیں۔ ایک راستہ بنا کے اس کی مٹی نکال کے بل کے اوپر
ڈال دیتا ہے، وہ ایریا بند ہوتا ہے، ایک اور راستہ بنا کے اس کی مٹی نہیں نکالتا، آخر میں تقریباً 6 انچ 1 فٹ جگہ چھوڑ دیتا ہے، تیسرے راستے میں بھی ایسے، چوتھے میں پھر اوپر لا کے مٹی بھربلی سی ڈال دیتا ہے تاکہ آنے والے شکاری کو شک ہو ادھر ہے یا ادھر ہے۔ 2 راستے ادھر سے مخفی، ایک راستہ انٹری کا دیا ہوا ہے، ایک دوسرا بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ دشمن ادھر سے داخل ہوا، ادھر سے نکل گیا، ادھر سے آیا، ادھر کو نکل گیا۔ اگر سارے ہی راستے بند ہیں تو بڑا ایزی وے جو راستہ ہے، اگر تو ٹائم ہے کھودنے کا تو وہ فٹ والا 1.5 فٹ والا کھود کے 6 انچ والا نکل گیا، اگر نہیں تو وہ جو بھربری اوپر تھی اس راستے سے نکلے گا۔ اس نے اپنے لیے بڑے راستے چھوڑے، نقبوا فی البلاد۔ حضرات، پہلی قومیں اتنی بڑی بڑی سرنگیں بنا گئی تھیں کہ تیرے شیخ پورا سے لاہور اور لاہور سے دہلی تلک بھاگنے کے راستے، نکلنے کے راستے، ادھر سے ادھر کے راستے آثار قدیمہ نے جب دریافت کیے تو پتہ لگا۔ ابھی پچھلے دنوں شہر سیالکوٹ میں اس سے بڑے بڑے سیوریج کے سسٹم نالوں سے نیچے گزارے جا رہے تھے، تو یاروں نے کہا جی سیوریج سسٹم ہے، کہنے والوں نے کہا سیوریج سسٹم نہیں ہے، تم کیا جانو، تمہیں کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں ہر قوم کے اپنے مخفی کچھ جو ہے وہ ہوتے ہیں، تحفظ کے، سیکیورٹی کے، نکلنے کے راستے، اسلحہ لے جانے رکھنے کے، کہ جو اوپر سے اگر شو نہیں ہوتا تم کیا جانو۔ اللہ کہتے ہیں تم کیا جانو۔ فنکبوا، انہوں نے بڑے بڑے نقب لگائے اور چور راستے رکھے، بھاگنے کی کوشش کی۔ فی البلاد حل من محیص، کوئی راستہ انہیں ملا بھاگنے کا، میری زمین سے نکلنے کا، میری قدرت، میری بادشاہت، میری طاقت، میرے انتقام، میرے پکڑنے۔ عزیز انتقام نے جب انتقام لیا اور جب درہ چلایا، جب اللہ نے پکڑ سخت کر لی تو کیا کر سکے؟ کچھ کر سکے؟ مالک فرماتے ہیں ان سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ان فی ذلک لذکریٰ، تمہارے لیے اس میں بڑی عبرت بھی ہے، بڑی دانائی بھی ہے، سمجھداری بھی ہے۔ تاریخ پڑھ کے بھی نہیں سمجھے، قوموں کی بربادیاں دیکھ کے بھی نہیں سمجھے، تو پھر کوشش کرو، آؤ اپنے دل کو چیک کرو۔ لمن کان لہ قلب، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ دل ہو، دل ہو۔ ہم تو کہتے ہیں دل میرے پاس ہے، آپ بھی کہتے ہیں میرے پاس ہے۔ اللہ نے سورہ اعراف میں بڑا واضح کر دیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ اس دل کا کیا فائدہ کہ جو سمجھ ہی نہ دے؟ اس دل کا کیا فائدہ جو دانائی کے قریب نہیں کرے؟ اس دل کا کیا فائدہ جو حقیقت کو جانے نہیں؟ او القسم، ذرا کان لگا کے اس چیخ کی کیفیت ہی سن لیتے، کان لگا کے ذرا تاریخ میں مرے ہوئے لوگوں کو، ان کو بھی دیکھ لیتے۔ وَهُوَ الشہید، کبھی کان کو حاضر کر کے، دل کو حاضر کر کے، آنکھ سے جا کر کے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں کبھی نکلے ہوتے اور جا کر کے دیکھا ہوتا جھٹلانے والوں کے ہم نے انجام کیسے کیے تھے، اور آج ان کی جگہ موجود، کوٹھیاں موجود، گھر موجود، یا بربادیوں کے نشان موجود، آثار موجود، ان کی نسل ہم نے ذریت نہیں بچنے دی۔ ڈھونڈو کہاں پہ ہیں وہ لوگ۔ تو تم زیادہ طاقتور نہیں جو اتنا اکڑ رہے ہو۔ اللہ پھر ایک دفعہ آفاق کی دلائل لاتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، یقیناً ہم نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، ان کے مابین جتنی تخلیقات ہیں وہ ساری ہم نے بنائی، فی 6 ایام، صرف 6 دن میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہمارا سسٹم ہیلڈ نہیں ہو گیا، ہمارا جو ہے وہ مشینریاں بیٹھ نہیں گئیں، ہماری ٹیکنالوجی جواب نہیں دے گئی، ہمیں ہمارے جن کی ڈیوٹیاں لگی تھیں ہمارے کن کے سامنے اڑ کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ جناب ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، یا یہ پیکج بہت ہیوی ہے، یا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ناقابل تعمیل ہے یا ناقابل تعمیر ہے، ہم نے سب بنا ڈالا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیغمبر کو بھی امتیوں کو بھی، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ قوم کیا کہتی ہے؟ حق کو ریجیکٹ کیسے کرتی ہے، رد کیسے کرتی ہے، آپ کے خلاف پلاننگز کیا کرتی ہے، آپ کو جھٹلا کر کے، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ کے، جادوگر کہہ کے، آپ کو پگلا بول کے، آپ کو مذمم کہہ کے، آپ کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کر کے حق کو ریجیکٹ کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں حوصلہ رکھیے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ پہلا کام ہے صبر کرو، دوسرا کام وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ میں مفسرین کو پڑھ رہا تھا، 150-200 مفسروں نے
یہ معنی یہی کیا ہے کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا کریں. لیکن جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو، آپ کی سیرت کو، محبوب کے اصحاب کو، اہل بیت کو، اس دور کے بڑے بڑے طاغوتوں کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو اور جبر و تشدد اور ظلم کے سامنے آنے والوں کو دیکھتا ہوں، چہرہ لو لوہان ہے اور بیت اللہ میں ہے، مگر صرف تسبیح نہیں نکال رہے، کھڑے ہو کے، قائم ہو کے، ڈٹ کر کے، جم کر کے، قیام لے کے، سٹینڈ کر کے اللہ کی وحدانیت 360 بتوں کے ہوتے ہوئے بھی سجدہ صرف رب کو کر کے سبحان ربی العالی کہنا اور ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے یا انگلی پہ سبحان اللہ کہنا کچھ اور ہے. جو مرضی ہو جائے رب کا شریک نہیں بنانا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جتنی عطائیں ہیں تیرے رب کی ہیں، تعریفیں رب کی ہیں. ماں باپ دیے ہیں رب نے دیے ہیں، تعریف رب کی ہے. اولاد ملی ہے رب نے دی ہے، تعریف رب کی ہے. کوئی بابا، کوئی مرشد، کوئی بزرگ، کوئی ولی، اللہ نے عزتیں دی ہیں، مقام دیے ہیں، انہیں بھی سجدے کر کے، پاکیزگی بیان کر کے، رب کی وحدانیت بیان کر کے، تسبیحات کے ذکر کر کے، تکبیرات کو قوم کے سامنے رکھ کے، دین کو بیان کر کے، کوئی ولی ولایت کو نہیں پہنچا جس نے رب کے ساتھ توحید کا تعلق نہ جوڑا ہو اور ایمان میں رب کے ساتھ شرک کی نفی نہ کی ہو. بابا جی کہہ نہیں گئے او کوٹ مٹھن، اب تو موٹر وے پہ ایزی ہو گیا ہے، چاچڑا شریف اتریے، تھوڑا آگے جائیے، کوٹ مٹھن حاضر ہے. اور ذرا پوچھ لیجئے بابا جی کیے کہہ کے گئے ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو. یہ ولیوں نے بوٹی لگائی تھی، یہ ہے بزرگوں کی بوٹی، یہ گھوٹنے والی پینے والی بوٹی نہیں. جو من میں لگائی، رنگ مچایا، پانی دیا، نفی اس بات دا پانی دیتا، لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کے شرک سے رب کو پاک کر کے، الوہیت کسی اور میں ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. اللہ کہتے ہیں آ تو بھی آ، پیغمبر آپ بھی کرو، آپ کی قوم بھی کرے، صبر بھی کرو، شرک نہیں کرو، توحید کو بیان کرو، میری حمد اور تعریف ذکر کرو. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. یہ ٹائم تو ہمارا پوری امت کا آؤٹ ہو چکا ہے تقریباً، ہر مسجد میں 2-4 لوگ مل جاتے ہیں، اور میری نظر میں آج کے دور کے یہی ولی ہیں بیچارے. وگرنہ وہ تو ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے جب تہجد کی اذانیں ہونے لگتی ہیں، اندر کا یار کہتا ہے ہون تے ملا نے بانگ دے چھڈی ہے، سو مر جا یار، مڑ کے 12 بجے اٹھ کے ڈیوٹی تے بھی جانا ہی. یہ حالات ہو گئے ہمارے. لیکن مومنوں کو کیا کہا، پیغمبر کو کیا کہا، آپ ذکر کریں. اور یہیں سے مفسرین نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے نکالا ہے کہ فجر کا ذکر جو ہے، صبح کا ذکر، وہ طلوع غروب سے پہلے ہے. اور وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے. اللہ کو یہ 2 وقت بڑے پسند ہیں، ان میں اعلانیہ تذکرے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے بھی نماز جہری، اس کے بعد بھی نماز جہری، درمیان میں 2 خاموش نمازیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تذکر کر کے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات کو بھی، جیسا کہ دوسری جگہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھیے، تہجد بھی، ذکر بھی کیجئے، اللہ کی پاکیزگیاں بیان کیجئے. وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، نمازوں کے بعد بھی، نمازوں کے بعد بھی. یہاں بڑے سارے ہمارے اساتذہ تھے جو اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ فجر کے بعد بھی درس ہونا چاہیے، اللہ کی پاکیزگی کا، طہارت کا، دانائی کا، اللہ کے تصرفات کا، معاملات کا، اسماء حسنہ کا، صفات علیہ کا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا، صداقت کا، کبریائی کا، عظمت کا. اسی طرح عصر کے بعد بھی درس ہونا چاہیے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ راتوں کی کانفرنسیں، محبوب کے بڑے سارے ایسے بھی مجالس ہیں کہ جو حالانکہ آپ کو عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں تھا، کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعد، آپ عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد ویسے بات چیت نہیں، محفلیں اور مجلسیں نہیں. ہاں یہ ضرور ہے
ازدواجی تعلق کی محفلیں گھر میں آپ نے سجائیں، اور نصیحت کی واز کے یہ معاملے آپ نے موقعوں پہ بیان کیے۔ جب پردے کی آیت اتری ہے تو نماز عشاء ہو چکی تھی اور کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں تھی، اور جب نماز فجر ہوئی ہے پورے مدینے کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ پردہ کر کے آ گئی تھیں۔ تو یہ انہوں نے بڑی بڑی اوڑھنیاں کہاں سے لے لی تھیں؟ یہ ان آیات کے ساتھ جڑنے کا، واعظ اور نصیحت کا، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے، فجر پڑھنے سے پہلے پہلے اس آیت پہ عمل، یہ رات کی وہ آیاتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں، اور بالخصوص جو قرآن مجید کے اصول پہ کتابیں ہیں، ان کے اندر ایسی آیات کا بھی ذکر ہے کہ جو مسائی ہیں، جو لیلی ہیں، جو رات میں رب نے اتاریں، محبوب نے رات میں بیان کی، راتوں میں پڑھی گئیں، راتوں میں سنائی گئیں۔ لہٰذا بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دینا کہ یہ کانفرنسز یہ ایسے شریعت سے ہٹ کے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے، والقرآن المجید والقرآن الحکیم، اللہ خود کہتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی دعوت کا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے 950 سال نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی، اپنی قوم کو حق کی دعوت دی ہے۔ تو اس لیے یہ سورہ کاف ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قرآن کی قسم، کان لگا کے سن لو، کان لگا لو، وقت آنے والا ہے جب منادی دینے والا منادی دے گا، اور آواز اتنی خوفناک ہوگی، ہر بندے کو یوں لگے گا کہ جیسے میرے قریب یہ کڑک، اور جیسے بجلی نہیں گرتی، اللہ معاف کرے، تو ہر بندے کو وہ کڑک لگ رہا ہوتا ہے کہ میری چھت پہ ہے، وہ سیحا میری چھت پہ ہے۔ مسجد نبوی آپ جس مرضی پلر کے ساتھ بیٹھ جائیں، خطیب تو وہاں فرنٹ پہ بول رہا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ میرے پاس ہی آواز آ رہی ہے۔ سسٹم ایسا ہے، اگر انسان ایسے بنا سکتا ہے۔ مسجد قرطبہ میں جہاں سپیکر نہیں تھے، وہاں پہ جیومیٹریکلی زاویوں کے اعتبار سے اور گنبدوں کو بنا کے ایسا ساؤنڈ سسٹم بنایا گیا تھا کہ ممبر پہ خطیب نارمل آواز میں بولتا تھا تو پوری مسجد کے اندر یوں لگ رہا تھا کہ خطیب میرے پاس کھڑا ہو کر کے بول رہا ہے۔ بعض گشت، اس کی صفائی، اس کی عمدگی، یہ ساؤنڈ سسٹم یہ صرف فزکس کے کھاتے میں نہیں ہے لوگو، اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی کچھ اس طرح کی ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے اور حلفاً ذکر کر رہا ہے، ایسی آواز ہوگی یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، نہیں مان رہے نا؟ وہ پھونک، وہ آواز، وہ سور، اس کی چیخ اتنی ہولناک، اتنی خوفناک، اتنی دردناک، اتنی بھیانک ہوگی، ذالک یوم الخروج، کہ اندر سے ہر چیز نکل کے باہر آ جائے گی۔ دھماکہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا کھڑکیاں ٹوٹتی ہیں، اندر کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں گری ہوتی ہیں۔ گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، بچے ہزاروں فٹ گہری کھائیوں میں گر جاتے ہیں، ماں کہیں ہوتی ہے، باپ کہیں ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نکال لیں گے، یہ نکالنے کا دن ہے، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، قرآن کی قسم، زندگی بھی ہم دیتے ہیں، بناتے بھی ہمیں، موت بھی ہم دیتے ہیں، سسٹم بھی ہمارا ہے، و الینا المصیر، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ایک کو لوٹانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم صراعا، جو ہی زمین پھٹے گی اٹھ کے یہ دوڑنے لگیں گے، اٹھ کے دوڑنے لگیں گے۔ حضرات ایک سین ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ گلستان کالونی کے بلاک میں کبھی جمعہ بازار لگتا تھا، اسکول ہے وہاں پہ آج کل، ہائی اسکول بچیوں کا، میں رات کے وقت سٹڈی کر رہا ہوں، کارنر کا مکان ہے، بالکل سڑک کے اوپر ہے، بالکل خشکی ہے، گرمی ہے، بیٹھک ہے، ونڈو کھلی ہوئی ہے، بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ہی کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے مینڈک سینکڑوں کی تعداد میں اوپر سے گرتے ہیں، اور گرتے ہی اٹھ کے پانیوں میں چھلانگے لگا کے چلنے لگ گئے۔ بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا پتہ نہیں نظر کا دھوکہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اٹھ کے دروازہ کھولا، باہر گیا، دیکھا تو واقعی ایسے۔ حضرات کہاں ہوتی ہے یہ مخلوق ساری؟ ایک ہی بارش ہوتی ہے تو مینڈک ٹرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں سے نکالتا ہے تیرا رب؟ کیسے آتے ہیں یہ پتنگے جب بارش کے بعد ماحول ہے؟ وہی زمین ہے، وہی جگہ ہے، وہی سوراخ ہیں، نکل نکل کے تیری جتنی لائٹ سے بھری ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نکالیں گے، یہ دوڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، بندے مت سمجھ
یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے اکٹھا کرنا. تو اپنی گندم تھریشر کر کے دانے اکٹھے کر کے کلوز کر کے بوریوں میں بھر کے ایک دانہ بھی زمین میں نہیں رہنے دیتا, چھان مان کر کے سارا لے آتا ہے, توڑی تلک استعمال کر لیتا ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ نحن اعلم بما یقولون, ہماری ان طاقتوں کے باوجود, ٹیکنالوجی کے باوجود, ہماری معرفتوں اور خبرے اور علم اور نالج, ہماری پکڑ اور جکڑ اور ان ساری صلاحیتوں کے باوجود یہ جو انکار کرتے ہیں, جو بولتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, قرآن کی قسم محبوب ہم نے آپ کو ان پہ زبردستی کر کے بنانے والا نہیں بھیجا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, آپ قرآن کی قسم ہم کہہ رہے ہیں ان کو قرآن سے ڈرا دو جس کو وعدے کے دن کا ڈر ہے, وعید کا ڈر ہے, اللہ کی قیامت کا ڈر ہے, کل کا ڈر ہے, موت کا ڈر ہے, موت کے بعد قبر کا ڈر ہے, قبر سے نشر کا ڈر ہے, نشر سے حشر کا ڈر ہے, ہمارے سامنے آنے کا ڈر ہے, رحمان کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہے. اور جب فرشتے صفوں میں ہوں گے اور تیرا رب آئے گا اور جہنم آئے گی, یہ سارے مناظر, یہاں پہ کام کس کا آئے گا؟ وہی نفس, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرات یہ ہے سورہ قاف, جس کو میرے محبوب خطبہ جمعہ میں, خطبہ عید میں, مختلف مجموع میں, لوگوں کے اکٹھ میں, ان کے اجتماع میں, بھری مجلسوں میں ذکر کرتے تھے. کس لیے؟ کہ میری قوم جو رب سے دور ہوگی یہ رب کے قریب ہو جائے. شک ہے تو ختم کر دے, شبہات ہیں تو مٹا دے, اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو رکاوٹ بننا چھوڑ دے. اور اس کا موضوع ہم نے رکھا تھا پچھلے جمعے, حق کے سامنے کبھی اڑنا مت, رگڑ دیے جاؤ گے. حق کو مان لیجئے, تسلیم کر لیجئے, اس کا ساتھ دیجئے. اگر بات سمجھ آتی ہے تب بھی, نہیں آتی تب بھی, لاجک کے چکر میں پڑھ کے اسے ریجیکٹ مت کیجئے گا قرآن کی قسم, وگرنہ انجام یہی ہوگا جو قرآن نے بتایا ہے. اور جو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے دنیا بھلے جتنی مرضی تکلیف دے ہو, قیامت کا دن ہم انہیں اتنی بھی تکلیف نہیں دیں گے کہ تھوڑا سا چل کے جنت میں چلے جاؤ. ہم جنتوں کو چلا کے قریب کر کے ان میں بھیج کے انہیں کہیں گے مانگو جو مانگتے ہو, لو جو لینا چاہتے ہو, سوچو جو سوچنا چاہتے ہو. تمہاری سوچوں سے بڑھ کے ہمارے پاس تمہارے لیے نعمتیں, عطائیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ماننے والوں میں سے بنائے, حق کا ساتھ دینے والوں میں سے بنائے, حق کے سامنے اڑنے والوں میں سے نہیں. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, گفتگو کا مقصد خالصتاً اس منظر کی تصویر کشی تھی. سوچئے کہ مدینے کا شہر ہوگا, مسجد نبوی ہوگی, منبر رسول ہوگا, قرآن کا نزول ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ سورت جو مکے میں اتری تھی اور نمبر اس کا 34واں تھا, محبوب مدینے میں اسے پڑھ رہے ہیں. قوم سن رہی ہے, رونگٹے کھڑے ہیں, دل نرم ہیں, اور وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر انہوں نے ایسی سنی کہ سن کے یاد کی, امت تک یہ سبق پہنچایا, اس وحی کی حفاظت کی. تو کیا میں اور آپ یہ سبق اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سنا پائیں گے؟ کیا یہ سبق قوم کے لیڈر اور سربراہان, کیونکہ اللہ نے امامت کا رتبہ رکھا ہی حاکم وقت کے لیے ہوتا ہے, میرے پیمبر سے بڑھ کے بڑا کوئی حاکم وقت نہیں. اور سلطنت مدینہ کے اکیلے بغیر کسی مثال کے شاہکار, عظیم ترین دنیا کے لیڈر, امام الانبیاء, امام الاتقیاء, امام الاصفیاء, امام الاولیاء, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ چیزیں پڑھ کے قوم کو ڈراتے ہیں
تو کیا میں آپ کے سامنے ضعیف موضوع من گھڑت روایات لے کے لچھے دار گفتگو کر کے ہنسا کے رلا کے ادھر کی ادھر کی لا کے یہ کرتا پھروں؟ تو میرے خیال میں پھر میں نے شریعت کی روح کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تلک یہ سفر جو ہے اگر ہم ایک مرتبہ طے کر لیں ہو ہی نہیں سکتا کہ دل نرم نہ ہو۔ اللہ کا قرآن کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی، اللہ کہ انسان ابو جہل جیسی جہالت اپنا لے، یا ابو لہب جیسی تکذیب کی راہوں پہ اتر آئے، یا عتبہ اور شیبہ جیسی ضد اور انا رکھ لے، یا پھر وقت کا فرعون بننے کی کوشش کرے، یا نمرود یا حامان۔ ایسا نہیں ہے، نبی کی امتی کلمہ پڑھنے والے نرم دل ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ اور گفتگو کا مقصد خالصتاً اپنی اصلاح، اپنا لگا ہوا زنگ جھاڑنا، الحاد کے اس وقت جو بادل ہیں ان کو ہٹانا اور اپنی قوم کو حق پہ لا کے کتاب و سنت اللہ کے ساتھ جوڑنا، دلیل کی بنیاد پہ شہر خاموشاں اور قبرستان جس کو ہم بھلا چکے ہیں اس کے ساتھ تعلق اور وابستگی پیدا کرنا۔ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کے کدھر ہے تیری شان حکومت۔ اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے، کل تجھ میں جو بھرا غرور تھا وہ آج کہاں ہے۔ حضرات یہ دنیا ہے، یہاں ماننے والوں کو بھی جانا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی جانا ہے۔ اگر کسی نے نہ جانا ہوتا، یہ کل پرسوں جو ہمارے ہمسایہ ملک میں جتنی پاور اور پوری دنیا میں شہرت تھی، حضرات دنیا نے دیکھا، جانا سب نے ہے، مرنا سب نے ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن کوئی عقیدہ لے کے جائیے، کوئی عمل لے کے جائیے، کوئی تربیت لے کے جائیے، کوئی یقین اور اللہ پہ توکل اور اعتماد لے کے جائیے، یہ جہان بھی بہتر، اگلا اللہ اور اچھا کر دے گا۔ ایک آدھا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ویسے دی جیسے ہم دیتے ہیں، تو یہ آپ نے زندگی میں کسی موقع پہ نہیں دی ہے، روایات اور صحیح اسناد سے ہم تک نہیں پہنچی، واللہ تعالی عالم۔ کیوں نہیں دی؟ سینکڑوں علماء نے مختلف جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اذان کے جملے خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے جاری ہوئے، آپ نے اصحاب کو سکھائے، جیسا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اور جیسا کہ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں آپ نے بذات خود یہ اذان کیسے دینی ہے، اذان دے کے لفظ پڑھا کے تربیت کر کے سکھا کے پھر کہا کہ یہ اذان مجھے سناؤ۔ اور محدثین نے اس میں سے یہ بھی ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر شیخ چپ ہوں اور سامنے طالب علم پڑھ رہا ہو وہی، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے استاذ پڑھ رہا ہے، جب وہ سن رہا ہے تو اس کی بھی وہی ویلیو ہوتی ہے۔ ہم حیدرآباد میں تھے تو شیخ حیات الاشاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سند حدیث لینے کے لیے جب گئے تو میں ساتھ میں سید سبطین شاہ صاحب تھے، انہوں نے سارے بچے بلا لیے، اساتذہ بلا لیے، کہا کہ پڑھیے، صحیح البخاری منگوا لی گئی تو پڑھا۔ جب شاہ صاحب کی باری آئی تو وہ ذرا خاموش ہو گئے، انہوں نے نہیں پڑھا، تو شیخ کہنے لگے کہ ان کو سند دے دیجیے اور لکھ دیجیے کہ یہ صحیح البخاری پڑھی جا رہی تھی، وہو یسمع، اور وہ سن رہے تھے، اور میں اس چیز کو واچ کر رہا تھا۔ تو اس حوالے سے پیغمبر نے اگر اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو روک دینا تھا، آپ نے سنی، سکھائی، اور چونکہ اس کا تعلق بلانے سے ہے، منادی سے ہے، آواز سے ہے، تو جن کی آوازیں بھاری تھیں، اونچی تھیں، آپ نے یہ رتبہ ان کو دیا، یہ موقع ان کو دیا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے۔ کیوں ہے مجھے اس کا جواب نہیں آتا، واللہ تعالی عالم۔ پہلی صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے یا بائیں طرف؟ بہتر، افضل اور اولیٰ یہ ہے قریب ترین امام کے، اولو النہا، عقل والے، دانائی والے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک کلپ چلا تھا ہمارے ساتھ، پچھلے سال بھی، امام صاحب کو کھانسی شروع ہو گئی تھی سورہ فاتحہ ہی میں، اور وہ شدید ترین ہو گئی، چلے کچھ آگے، لیکن پیچھے جو ساتھی کھڑے تھے انہوں نے آ کر کے وہیں سے جماعت کو کنٹینیو کیا، جاری کیا۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد دائیں بائیں بیلنس کرنا، یہ نہیں کہ ایک سائیڈ پوری مکمل کر لیں اور ادھر کوئی ہو ہی نہیں، تو بیلنس کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آتی تھی کہ وہ لوگ آپ کے آنے کے بعد نہیں آتے تھے، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے اور صفیں پوری ہوتی تھی۔ مردوں کے بعد بچے ہوتے تھے، بچوں کے بعد عورتیں ہوتی تھیں،
ہمارے ہاں تو یہ پرابلم ہے نا، آپ نے پچھلے دن دیکھا ایک آدمی آیا ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پاؤں سے دھکیل کے تو وہ سائیڈ پہ کر رہا ہے، سائیڈ پہ ہو تو نہیں، جو پہلے آ گیا اسے آپ دھکیلیں گے بھی نہیں، کھینچیں گے بھی نہیں، کیوں؟ پہلے آئیے پہلے پائیے۔ بچوں کا اجر زیادہ پچھلی صفوں میں ہے، لیکن آپ نہیں آئے تھے، صف جماعت کھڑی ہو گئی اور صف مکمل ہو گئی، اب پیچھے بچوں نے کھڑے ہونا ہے، انہوں نے وقفہ تو نہیں ڈالنا، اگر وہ کھڑے ہو گئے تو اب آپ جہاں ہیں وہیں پہ رکیے۔ تو شریعت بڑی واضح ہے، دین بڑا سادہ ہے اور اس کے اندر آسانی ہے۔ مسائل تبھی ہوتے ہیں جب آپ اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بھتیجا عبداللہ نام ہے، والد کا نام اسامہ ہے، اس کی 3 سال عمر ہے اور ہارٹ کا آپریشن ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ کافی سارے اور بھی دوست احباب